بسم اللہ و باللہ وما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ ناظرین کرام، ایام شہادت امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے یہ سلسلہ گفتگو کہ جس کا عنوان اصحاب امام صادق علیہ السلام ہے، اسی سلسلے کے ایک حصے کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع چھٹے امام کے ایک اور جلیل القدر صحابی، چھٹے امام کے ایک اور تربیتی یافتہ صحابی اور وہ شخص کہ جنہیں علماء نے امام کے قریب ترین لوگوں میں شمار کیا، کہ جنہیں امام کے دور میں ہی امام کی طرف سے منسوب کردہ وکلاء میں شمار کیا گیا۔ یہ ان اشخاص میں سے ہے کہ امام انہیں اپنے اموال اور اپنے امور کا امانت دار قرار دیتے تھے۔ یہ ان چند خاص لوگوں میں سے ہے کہ جنہیں امام مختلف ذمہ داریاں دیا کرتے تھے، اور فقط دنیاوی معاملات میں کار امامت کی کچھ ذمہ داریاں امام اپنے کچھ اہم کام نہ صرف ان کے ذمے لگاتے تھے، بلکہ جہاں تک علم اور احادیث و روایات آل محمد کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو اس میں سے بھی امام نے انہیں بہت کچھ عطا کیا، اور یوں یہ ائمہ کی نگاہ میں اور نتیجتاً ائمہ کے چاہنے والوں کی نگاہوں میں، علماء کی، فقہا کی نگاہوں میں جلیل القدر اصحاب میں سے قرار پائے، صاحب اعتبار لوگوں میں سے قرار پائے، بلند مرتبہ ہستیوں میں سے قرار پائے۔ آج جس ہستی کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کرنی ہے، ان کا اسم گرامی ابو محمد مفضل ابن عمر الجعفی الکوفی، جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے۔ مفضل ابن عمر دوسری صدی ہجری میں کے علماء اور اصحاب اور محدثین میں سے گنے جاتے ہیں۔ یہ شخص کہ جن کا تعلق قبیلہ جعفی سے تھا، اور قبیلہ جعفی کے جو شہر کوفہ کے رہنے والے قبیلوں میں سے تھا۔ قبیلہ جعفی عمومی طور پر ہی شہر کوفہ اور خصوصی طور پر یہ قبیلہ جعفی وہ ہے کہ جس قبیلے نے ائمہ کو کئی اصحاب دیے، یا یوں کہوں کہ جس قبیلے کو یہ شرف ملا کہ کئی خاص اصحاب ائمہ، کئی حاملین روایات اور احادیث ائمہ اس قبیلے سے ہمیں ملے۔ انہی میں سے ایک یہ مفضل ابن عمر۔ مفضل اگر تاریخ کے اعتبار سے بات کی جائے تو یہ چھٹے اور ساتویں دونوں ائمہ کا دور انہیں دیکھنا نصیب ہوا، اور یوں دونوں ہی اماموں کے قریب ترین اور بھروسے مند ترین افراد میں قرار پائے۔ وہ شخص کہ جس کے بارے میں دیکھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے کہ عام طور پر جب کسی صحابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو علماء رجال و حدیث، علماء تراجم یا علماء تاریخ کے اقوال کو جمع کیا جاتا ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ کس عالم نے، کتنے بڑے اور بزرگ علماء نے، محققین نے اس شخص کے بارے میں کتنی عظیم بات لکھی ہے، اس کی کتنی تعریف کی ہے۔ وہیں ہمارے پاس، تشیع کے پاس، تمام ائمہ کی تاریخ میں کچھ ایسے خاص اور ممتاز لوگ بھی ہیں کہ جب
ان کی مدح و ثنا کی بات کی جاتی ہے، جب ان کی تعریف کی جاتی ہے، تو کسی عالم یا محقق کے کلام سے نہیں کی جاتی، بلکہ یہ وہ خاص اور معروف لوگ ہیں، یہ وہ جلیل القدر لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خود ائمہ معصومین میں سے ہی کسی ایک سے ہم تک کوئی حدیث پہنچی، وہ حدیث کہ جو خود اس شخص کی شان میں بیان ہوئی۔ ایک شخص کا امام کی حدیث کا راوی ہونا اور ہے، اور ایک مرتبہ ایک شخص کا خود امام کی حدیث کا موضوع قرار پانا، کہ امام اس کا نام لے کر اس کی تعریف کر رہے ہوں، اس کے مرتبے کو بیان کر رہے ہوں، اس کے خود سے اخلاص کو، اس کے عقیدے کی درستگی کو، اس کے علم کو، تقوی کو بیان کر رہے ہوں، یہ ایک انتہائی اعلیٰ ترین مرتبہ ہے جو طول تاریخ میں اصحاب ائمہ میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء رجال بھی جب کسی صحابی امام کی وثاقت یا عدم وثاقت پر بحث کرنا شروع کرتے ہیں کہ آیا یہ صحابی قابل بھروسہ ہیں، آیا ان سے حدیث نقل کی جائے یا حدیث نقل نہیں کی جا سکتی، تو سب سے پہلا طریقہ جس کی تلاش میں علماء نکلتے ہیں اسے کہا جاتا ہے توثیق خاص، کہ یہ شخص کہ آیا کتب میں دیکھا جائے آیا اس شخص کے لیے کوئی خاص نام لے کر کسی عالم نے کوئی توثیق بیان کی یا نہیں کی۔ اور توثیق خاص میں بھی بلند ترین مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آیا اس شخص کی شان میں کسی امام معصوم سے کوئی بات صادر ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر کسی شخص کے بارے میں امام سے کوئی حدیث مل جائے، اس کی فضیلت، اس کی تعریف، اس کی مدح میں، یہ اس شخص کے قابل بھروسہ ہونے کا اعلیٰ ترین مرتبہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث کی بات ہوتی ہے۔ مفضل ابن عمرو وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اس موضوع سے مختص کتاب میں تاریخ تشیع کے ایک انتہائی معروف عالم رجالی شیخ ابو عمرو کشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اختیار معرفت الرجال میں اس ایک صحابی مفضل ابن عمرو رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ائمہ سے صادر ہونے والے مختلف مواقع، مختلف مناسبتوں پر ائمہ سے صادر ہونے والی 17 ایسی روایات کا تذکرہ کیا کہ جن میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ائمہ نے، امام معصوم نے مفضل ابن عمرو کے مرتبے کو بیان کیا، ان کی تعریف کی، ان کی فضیلت اور رتبے کو بیان کیا۔ تو خود اسی عدد سے ایک شخص کے بارے میں اتنی مسلسل روایات کے صدور سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مفضل کس قدر جلیل القدر صحابی تھے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فقہائے صالحین میں سے شمار کیا، وکلائے ائمہ میں سے شمار کیا۔ وکیل امام کی ظہور کے دور میں ان خاص افراد کو کہا جاتا تھا کہ جنہیں امام کوئی ذمہ داری دیا کرتے تھے، جن کی امام کوئی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے، کیونکہ امام ان پر بہت بھروسہ کیا کرتے تھے۔ اب آئیے انہی روایات کی روشنی میں دیکھیں کہ اس صحابی جلیل القدر مفضل ابن عمر کا رضوان اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اگر ان کے علم کی بات کی جائے تو یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ کوئی شخص نیک سیرت ہو، پاک طینت ہو، شریف النفس ہو اور صادق آل محمد جیسے علم کے سمندر کے کنارے بیٹھا ہو اور علم سے محروم رہ جائے۔ تو مفضل انہی افراد میں سے، انہی جلیل القدر لوگوں میں سے کہ جنہیں چھٹے امام کی نہ صرف صحبت نصیب ہوئی بلکہ چھٹے امام کے چشمہ فیض سے بھرپور سیراب ہونے کا موقع ملا۔ اور یوں مفضل ابن عمر رضوان اللہ علیہ نے ائمہ سے نقل شدہ احادیث جمع کی، مختلف کتابیں لکھیں، جو ان کتابوں میں سے ہم تک جو کتاب آج بھی پہنچی اور آج بھی مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوتا ہے،
اور وہ کتاب آج بھی نشر ہوتی ہے. چھٹے امام کے صحابی سے منسوب یہ کتاب جو آج 1300 برس بعد چھپ رہی ہے اور لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. وہ بہت معروف کہ جس کتاب سے مفضل معروف ہے وہ کتاب ہے توحید مفضل، کہ جو عقیدے اور عقیدے میں بھی اہم ترین موضوع یعنی عقیدہ توحید کے بارے میں ہے. در حقیقت یہ کتاب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ کتاب، اس کتاب سے مفضل کے مقام و مرتبے اور علم و فضل کا اندازہ ہوتا ہے. یہ کتاب وہ ہے کہ مفضل ابن عمر امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، امام نے مفضل کو توحید کے مختلف دلائل و شواہد، چاہے وہ انسان کے اپنے جسم اور اس کی ذات میں خدا کے ہونے کی دلیلیں ہوں یا اس پوری کائنات عالم کے میں خدا کے ہونے کی دلیلیں ہوں، امام نے مفضل کو گنوائے، بتائے. امام نے انسانی جسم کے ایک ایک عضو اور اس کی بناوٹ کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو بیان کیا اس دور میں کہ جب آج جیسی سائنس کا نام و نشان نہیں تھا. یہ کوئی ترقی یافتہ دور کی بات نہیں ہے. اس زمانے میں امام نے مفضل کو گنوائے، مفضل کو امام بتاتے جا رہے ہیں اور مفضل اپنے پاس کتاب میں لکھتے جا رہے ہیں. یہ جو پورا توحید خداوندی کے دلائل اور شواہد کا مجموعہ بنا، اسے بعد میں کتاب التوحید کا نام دیا گیا اور یہ توحید مفضل کے نام سے معروف ہوئی. یہ مفضل کے علمی کارناموں میں ایک کارنامہ ہے جو آج ہم تک پہنچا، آج تلاش کرنے والے کو بڑی آسانی سے مل جائے گا. اردو زبان میں بھی اس کتاب کا ترجمہ 3 جلدوں میں موجود ہے. یہاں ایک بہت اہم بات، جب امام نے مفضل کو پوری کتاب توحید املا کروا دی تو آخر میں کچھ ایسا ہوا کہ جو پھر مفضل کے مقام و مرتبے کو بتاتا ہے. جب امام اس کتاب توحید کے اختتام پر پہنچے اور مفضل نے لکھ لیا تو آخر کتاب میں کیا ہوا؟ مفضل فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں چھٹے امام کے بارے میں کہ امام نے اپنا دست مبارک، غور کیجئے گا، امام نے اپنا دست مبارک مفضل کے سینے پر رکھا. یہ تو مفضل نے ساری معلومات قید کر لی ہیں، قلم کے ذریعے لکھ لی ہیں، محفوظ کر لی ہیں، لیکن پھر بھی امام نے اپنے دست مبارک کو مفضل کے سینے پر رکھا اور ایک جملہ فرمایا، احفظ بمشیت اللہ. اے مفضل، یہ جتنا علم ہم نے تم نے سکھایا، جو تم نے کتاب میں تو لکھ لیا، اے مفضل اسے حفظ کر لو، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لو اللہ کی مرضی اور مشیت سے. جب اللہ کی مرضی و مشیت کا آئینہ دار یہ جملہ کہے کہ احفظ بمشیت اللہ، تو کیسے ممکن تھا کہ مفضل ایک حرف بھی فراموش کر جاتے؟ ویسا ہی ہوا. امام کا فرمانا تھا، روایت کے جملے فخر مغشیہ، مفضل پر غشی طاری ہو گئی. فلما افاق، جب مفضل ابن عمر کو افاقہ ہوا اس غشی سے، امام نے سوال کیا، کیف ترا نفسک، اے مفضل اب اپنی حالت میں کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہو؟ تو مفضل نے جواب یہ دیا، استغنیت. ذہن میں رکھیے گا، آج جو کتاب اردو میں چھپتی ہے توحید مفضل کے نام سے 3 جلدی کتاب ہے، تو یہ کوئی 1-2 صفحے کی معلومات کی بات نہیں ہو رہی. مفضل کہتے ہیں، مولا استغنیت بمعونۃ مولاي وتأییدہ عن الکتاب الذی کتبتہ. مولا اپنے آقا کی عنایت اور ان کی تائید کی وجہ سے میں اس کتاب سے بے نیاز ہو گیا ہوں جو میں نے لکھی. ایک ایک مطلب مجھے یاد ہے. کس طرح؟ وَصَارَ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيَّ كَأَنِّي أَقْرَأَهُ مِنْ كَفِّي. یہ ساری معلومات میرے ذہن میں ایسے منتقل ہو گئی ہیں کہ جیسے میری ہتھیلی میں یہ ساری معلومات موجود ہوں اور میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. یہ امام کا لطف خاص مفضل پر. یہاں تک کہ یہ مکالمہ جاری رہا، یہاں تک کہ آخر میں امام نے مفضل سے ایک جملہ فرمایا، فَأَنْتَ مِنَّا بِالْمَكَانِ الرَّفِيعِ. اے مفضل، تم پر یہ عنایتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ تم ہم آل محمد کے ہاں ہماری نگاہوں میں مکان رفیع یعنی بڑا بلند مرتبہ رکھتے ہو.
وَمَوْضِعُكَ مِنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مَوْضِعَ الْمَاءِ مِنَ الصَّدَى۔ بڑا لطیف جملہ، امام نے ایک شباہت دی، فقط ہماری نگاہوں میں نہیں، جو امام کی آنکھ کا تارا ہوگا وہ امام کے چاہنے والے کی آنکھ کا تارا بھی ہوگا۔ اے مفضل، ہمارے شیعوں کے دلوں میں تمہارا وہی مقام و مرتبہ ہے کہ جو نسبت شبنم کو پانی سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہے کہ اس تشبیہ کے لطف کو بیان کیا جائے۔ آیا پانی کے بغیر شبنم کا کوئی تصور بھی پایا جا سکتا ہے؟ اے مفضل، تمہارا مومنوں کے دلوں میں یہی مقام و مرتبہ ہے۔ اسی انداز سے مختلف مواقع پر ائمہ طاہرین مفضل ابن عمر کی مدح و ثنا اور تعریف کرتے رہے۔ اور کیوں کرتے تھے؟ امام کو اگر کسی شخص سے اتنی محبت ہے، کسی شخص کا امام کی نگاہ میں اتنا مقام ہے، تو یہ اس شخص کی صلاحیتیں ہیں، یہ اس شخص کا خلوص نیت ہے، یہ اس شخص کا امام پر بے لوث عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام کے دل میں اس شخص کی اتنی محبت ہے، اتنا مقام ہے۔ مفضل میدان عمل میں کس قدر ماہر تھے، اس حوالے سے بھی ایک روایت ہمیں پورے واقعے کو سمجھاتی ہے کہ مفضل کا ائمہ سے تعلق کیا تھا، امام کس قسم کی ذمہ داریاں، بڑی بڑی ذمہ داریاں مفضل کے سپرد کرتے تھے، اور مفضل کتنے ماہر تھے اپنے کام کو انجام دینے میں۔ امام کے کچھ اصحاب، جن میں بعض بڑے جلیل القدر نام، زرارہ و محمد ابن مسلم و ابو بصیر جیسے نام، یہ کچھ جلیل القدر اصحاب ایک روز چھٹے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ چھٹے امام کے دور میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا ابو الخطاب، کہ جس نے ایک نیا شبہہ امام کے چاہنے والوں میں پیدا کیا۔ اس شبہے کے نتیجے میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جو بعد میں ختم ہو گیا۔ جب یہ ابو الخطاب کا نیا فتنہ اٹھا تو امام کے اصحاب کہ جو کوفے کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ چھٹے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مولا ابو الخطاب نامی فتنہ سر اٹھا رہا ہے، ہم کیا کریں کہ ہم ہر بار آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکتے، ہر سوال کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکتے، تو مولا ہم کیا کریں، کس کی طرف رجوع کریں؟ ہمارے درمیان اپنا کوئی نائب، کوئی وکیل مقرر کیجئے۔ تو امام نے ایک جملہ فرمایا، مضمون روایت پیش کر رہا ہوں، کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی شخص کو میری جانب سے اپنا وکیل اور نائب مقرر کرنے کی، یعنی کسی نئے آدمی کو نامزد کرنے کی، جبکہ مفضل ابن عمر تمہارے درمیان رہتے ہیں؟ کہ مفضل وہ ہے کہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ برحق ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی تائید ہے امام کی جانب سے مفضل ابن عمر کے لیے۔ لوگوں کو اس بات پر اطمینان ہوا، لوگ پلٹ گئے، کچھ عرصے بعد امام کی خدمت میں آئے، اور واپس آنے والوں میں کچھ جلیل القدر اصحاب کا نام۔ امام کی بارگاہ میں آ کر چونکہ ان اصحاب کو مفضل کے ظاہری اطوار و عادات کو، حالات کو دیکھ کر انہوں نے مفضل سے سوء ظن کیا، بدگمانی کی۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں، مولا جس شخص کو آپ نے اپنا نائب و وکیل بنایا تھا، ہم دیکھتے ہیں یہ ایسے افراد کو اپنے گرد بعض اوقات جمع کر کے بیٹھتے ہیں کہ جن میں سے کوئی شخص کوئی حرام کام میں مشغول ہے، کوئی شخص بے نمازی ہے، کوئی شخص فلاں دنیا داری کے کام میں مشغول ہے۔ مولا یہ مفضل کس قسم کے افراد کو اپنے گرد جمع کر کے بیٹھے ہیں؟ مفضل تو آپ کا نائب، آپ کا وکیل، آپ کا بھروسے مند شخص ہے، اسے تو انتہائی بات تقوی لوگوں کو اپنے پاس جمع کر کے بیٹھنا چاہیے۔ مولا نے ان لوگوں کی باتوں کو سنا۔ میں پوری روایت کا، طویل روایت کا خلاصہ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔
تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور وقت میں ہم بات کو مکمل بھی کر سکیں۔ مولا نے ان تمام لوگوں کی، جلیل القدر اصحاب، لیکن کیا غیر معصوم ہیں، بدگمانی کا شکار ہوئے، فقط ظاہر حال کو دیکھ کر فیصلہ کیا، حقیقت کو نہیں جانتے تھے، لہٰذا حقیقت شناس امام کی بارگاہ میں آئے۔ امام نے ان لوگوں کی باتوں کو سنا اور سن کر کچھ نہ کہا، بس ایک خط لکھا، خط کو پر اپنی مہر لگائی اور ان بھروسے مند اصحاب کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ خبردار، یہ خط تم نے خود جا کر مفضل کے پاس ان کے ہاتھ میں دینا ہے اور وہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ لوگ یہ گمان کر رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ امام نے مفضل کو تنبیہ کی ہوگی، ان کی توبیخ کی ہوگی، انہیں سمجھایا ہوگا ایسے کام نہ کریں۔ یہ لوگ مفضل کے پاس خط لے کے پہنچے ہیں، مفضل نے امام کی مہر کو دیکھا ہوگا، سر آنکھوں پر لگایا ہوگا، ایک مرتبہ خط کو کھولا ہے، پڑھنا شروع کیا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ چھٹے امام کی جانب سے یہ لوگ مدینے سے کوفہ لے کر آئے ہیں، جلیل القدر صاحب۔ مضمون کیا تھا؟ امام نے اس شکایت کا کوئی تذکرہ اور اشارہ تک نہیں کیا تھا جو یہ افراد لے کر آئے تھے۔ خط میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد یا مفضل، اے مفضل اشتری کذا و کذا بکذا و کذا۔ امام نے کچھ خاص کام مفضل کے ذمے لگائے ہوئے تھے، امام نے وہ ذمہ داریاں مفضل کو اس خط میں بیان کی تھی۔ مفضل فلاں فلاں چیز خریدو، فلاں فلاں مقدار میں مال جمع کرو اور فلاں فلاں شیعوں کی ضرورتوں کو مثلا پورا کرو، فلاں مال کو فلاں جگہ پہنچاؤ، اس مال سے یہ کام کرو۔ جب مفضل نے وہ خط کو پڑھا تو ایک مرتبہ مسکرائے، پہلے وہ خط زرارہ کو دیا، زرارہ نے خط کو پڑھا، پھر محمد ابن مسلم کو دیا، انہوں نے خط کو پڑھا، ابو بصیر کو دیا۔ یوں جتنے افراد مفضل کے پاس تشریف لائے تھے، مفضل نے وہ خط تمام کو دکھایا اور مسکرا کر ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ یہ جو امام نے اتنے کام میرے ذمے لگائے ہیں، اس کے لیے کتنے مال کی ضرورت ہے؟ جب انہوں نے جمع کیا تو 1000 درہم اور کئی 100 کی مقدار میں دینار یعنی سونے اور چاندی کے سکوں کی ضرورت تھی۔ مفضل نے کہا اب یہ کام کیسے کریں گے؟ یہ لوگ پریشان ہو گئے، اے مفضل اتنے بڑے مقدار میں مال فوری طور پہ جمع کرنا تو ممکن نہیں ہے، تو بہت سارا مال ہے، ہمیں کچھ وقت دو، ہم سوچ کر کوئی حل نکالیں اور ہم تمہیں بتائیں گے۔ مفضل نے کہا تم لوگ اب میرے پاس آئے ہو، میرے مہمان ہو، دوپہر کی غذا میرے ساتھ کھا کر جانا۔ انہیں زبردستی اپنے پاس روکا، مہمان نوازی کے لیے روکا اور اپنے انہی ساتھیوں کو یاد کیا، انہیں بلا بھیجا، انہیں پیغام بھیج دیا کہ جن کی شکایت لے کر یہ اصحاب امام کے پاس گئے تھے کہ مفضل ایسے بے دین قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ جمع ہوئے، مفضل نے ان کے سامنے چھٹے امام کا خط پڑھا کہ چھٹے امام نے یہ کام ذمے لگائے ہیں اور اس کے لیے اتنی دولت کی ضرورت ہے۔ روایت کے جملے ہیں اور خود ہی نہیں اصحاب نے روایت کی ہے کہ ابھی ہم خانے سے دوپہر کی غذا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ جس مال کی مقدار کو جمع کرنا ہم اتنا مشکل سمجھ رہے تھے، یہ لوگ مختلف ذرائع سے، مختلف جہات سے وہ سارا مال لے کر اور وہ سارے کام انجام دے کر مفضل کی بارگاہ میں ان لوگوں کی موجودگی میں پہنچ گئے۔ تب مفضل نے ان افراد کو ایک بات سمجھائی کہ یہ وجہ ہے کہ میں اس قسم کے افراد کو اپنے قریب رکھتا ہوں کیونکہ یہ افراد امام کی دی ہوئی ذمہ داریاں اور خدا کے دین کے کاموں کو انجام دینے میں میرے مددگار بنتے ہیں۔ یہ مفضل ابن عمر کا مقام، اور اس انداز سے امام نے ان سے تہمت کو دور کیا اور عملی ثبوت دکھایا ان لوگوں کو۔ اس قدر جلیل القدر صحابی، اس قدر قریبی رشتہ ائمہ سے کہ جب 7ویں امام کے دور میں ان کی رحلت اور وفات کی خبر 7ویں امام کی بارگاہ میں پہنچی تو جو خبر لے جانے والا تھا وہ راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام نے مفضل کی رحلت کی خبر سنی تو امام کے بڑے عجیب جملے تھے۔ فرمایا رحم اللہ المفضل، امام معصوم یہ جملہ کہہ رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، خدا مفضل پر رحمت کرے۔ پھر جملہ فرمایا
فَلَقَدْ كَانَ الْوَالِدُ بَعْدَ الْوَالِدِ۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا جملہ ہو نہیں سکتا کسی صحابی کی شان میں امام معصوم کی زبانی۔ فرمایا مفضل کا موسی کاظم سے کیسا تعلق تھا؟ فرمایا مفضل خدا کی قسم گویا ان کی حیثیت اور تعلق ہم سے ایسا تھا، اتنی شفقت کرتے تھے کہ جیسے مفضل مجھ ساتویں امام کے لیے والد کے بعد والد کی حیثیت رکھتے تھے۔ گویا میرے بابا چھٹے امام کی رحلت کے بعد مفضل میرے لیے ایک شفیق والد اور باپ کی مانند تھے۔ پھر فرمایا اما انہ قد استراح، یہ دعائیہ جملہ کہ وہ مفضل کے جو مختلف امتحانات میں تھے، چونکہ ائمہ کے اتنے قریب تھے، ائمہ کے کام انجام دیا کرتے تھے، امام کے وکیل اور نائب خاص تھے، یقیناً مشاکل میں گرفتار تھے۔ اب جب ان کی رحلت ہو گئی، خدا ان پر رحمت کرے، اور اب مفضل کو راحت مل گئی۔ یہ کچھ عرائض اور کچھ مختصر باتیں صحابی جلیل القدر مفضل ابن عمر کے حوالے سے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ائمہ طاہرین اور ان کے ان جلیل القدر اصحاب کی سیرت کو سیکھ کر، ان سے سیکھ کر اس سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی مفضل ابن عمر اور ان جیسوں کی مانند ائمہ طاہرین کا فرما بردار اور مطیع بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔